عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ الکافرون. سورۃ الکافرون مکی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 109 صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 18 صورت ہے. 6 اس میں آیات ہے، 1 اس میں رکوع ہے. سورۃ الکافرون ایک توحید کا بہت پاورفل ڈکلریشن ہے، اور اسلام میں اور ایمان میں جو باؤنڈریز ہے وہ بہت ہی کلیئرلی اس میں بتا دی گئی ہے. یہ ہماری اپنی آئیڈینٹی اور اپنے ویلیوز، اپنے ایمان، اپنے توحید، اس کے اوپر کیسا جو ہے فرم رہنا ہے، اور کسی کے ساتھ بھی اپنے دین اور ایمان کے بارے میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو ہے یہاں پہ بتایا گیا. اپنے آپ کو شرک سے بالکل الگ کر لینا ہے، ڈس ایسوسیٹ کر لینا ہے، اور اسلام کی سب سے بڑی فرسٹ پلر جو توحید ہے تو اس کے اوپر کتنا فرم رہنا ہے، اور ریلیجیس کمپرومائز سے جو ہے اپنے آپ کو منع کرنا ہے. یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ. یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو ہے قریش کے سرداروں کو جب اس کی طرف اسلام کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے پہلے شروع میں کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی. جیسا یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہمارے بتوں کی 1 سال پوجا کریں، ہم آپ کے اللہ کی 1 سال پوجا کریں گے. ایک کمپرومائز والی چیز ان لوگوں نے رکھی، اور ایک طرح کا معاہدہ یا ٹریٹی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رکھنے کی کوشش کی. تو یہ صورت میں جو ہے اسی جو ہے کمپرومائز کے اس میں جو ہے رسپانس میں یہ پوری صورت نازل ہوئی کہ بالکل ریجیکٹ کیا جا رہا ہے کسی بھی طرح کا کمپرومائز عبادت میں اور اپنے ایمان میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے کافروں کو، یعنی کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے. تو یہاں پہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ بالکل اور ڈائریکٹ کافرون کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، یہاں پہ ان کا نام لیا جا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے، ڈکلیئر کر دیجئے، یعنی پبلکلی اور فرملی. اس میں کوئی انسلٹ نہیں ہے لیکن بالکل کلیئرٹی ہے، کیونکہ اپنے ایمان کی کلیئرٹی جو ہے بہت ضروری ہے، اور اپنے ایمان کو اور اپنے اسلام کو اور اپنے توحید کو کسی بھی چیز کے ساتھ ڈائلیوٹ نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی چیز کے ساتھ ملایا نہیں جا سکتا. لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ریجیکشن کیا جا رہا ہے کہ تمہارے جو جھوٹے جو ہے خدا ہے یا بت ہے، بہت کلیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ میرے عبادت کا حصہ ہی نہیں ہے، اور کوئی بھی اللہ کے سوائے جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے میں نہیں عبادت کرنے والا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی اگر وہ لوگ کچھ اللہ کی عبادت کرنے کے دعوے کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، لیکن ان کا میتھڈ الگ ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ جو شریک ٹھہراتے ہیں اس کی بات میں کر رہے ہوں. تو اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کوئی اور کرتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کرنا اس کے شاید دعوے کرتا ہے، لیکن ان کا میتھڈ، ان کی نیت، ان کا انٹینشن، ان کا ایمان اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تو یہ سراسر غلط ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. یعنی یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا ایمان، تمہارا اسلام صرف بیان کرنا یا اللہ کی عبادت کرنا، یہ صرف کلیم کرنا، بیان کرنا،
یہ کافی نہیں ہے. اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونا چاہیے. یہی حق ہے, یہی سچ ہے, یہی جو ہے اللہ کی عبادت ہے. ولا انا عابد ما عبدتم, اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی اب پھر سیکنڈ ٹائم ڈکلریشن ہے کہ کیا کہتے ہیں, میں جو ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو میں جو ہے اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو, یعنی اللہ یہاں پہ ریپیٹ اس لیے ہے ایمفسس کے لیے, یعنی اور بھی زیادہ اس کے لیے کہ نہیں, ہرگز نہیں. یعنی اس سے ایک اسٹرانگ چیز ایڈ کی جا رہی ہے کہ پرماننٹلی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا, نہ پہلے ہوا, نہ اب ہوا, نہ کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کر سکتا ہوں. یعنی ایمان جو ہے کچھ دنوں کے لیے, سیزنل یا سچویشنل نہیں ہے, یا ہمیشگی کے لیے کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا ہوں. ولا انتم عابدون ما عبدتم, اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. میں اگین ریپیٹیشن, یعنی فائنلی ایسا جو شرک میں جو ملاوٹی عبادت ہے وہ اللہ کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی ہے. ٹھیک ہے, لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. یعنی یہ جو ہے کیا ہے کہ میں کسی بھی کمپرومائز کے لیے راضی نہیں ہوں. تو تمہارا, اب تم کیونکہ جو ہے شرک پہ مجھے بلا رہے ہو تو پھر تمہارا راستہ دیکھو, میں میرا راستہ دیکھتا ہوں. تو یہ ایک کمپلیٹ جو ہے شرک سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے. یہ صورت میں جو ہے ڈائریکٹلی کافرون کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, اپنے جو ہے بتوں سے اور شریک اور شرک سے اپنے آپ کو الگ کیا جا رہا ہے, اور یہ الگ الگ کر لینا ہے, اس میں اب کوئی وہ نہیں ہے. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صورت سے ہم کو یہ سکھا رہے ہیں کہ اپنے دین کو کسی کے جو ہے کسی کو راضی کرنے کے لیے, کسی کو پلیز کرنے کے لیے, کسی کو خوش کرنے کے لیے, یا کسی کے پریشر میں ہم اپنے دین کو ڈائلیوٹ نہیں کر سکتے ہیں. اپنے دین کے اوپر ہم کو جو ہے فرم رہنا ہے, اور ساتھ ساتھ میں رسپیکٹفل بھی رہنا ہے, کسی کی بے عزتی بھی نہیں کرنا ہے. اسلام جو ہے ادخلوا فی السلم کافہ جو ہم پڑھے تھے پہلے جز میں, تو یہاں پہ جو ہے اینڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بولے اسلام کمپلیٹ ہے, اور جو ہے اس میں کسی اور ملاوٹ کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی اور دین کے ساتھ مکس کیا جا سکتا ہے. اور پھر کیا میں اپنے آپ کو, مطلب اپنا ایمان, اپنا بلیف, اپنا فیتھ, اس کے بارے میں اکیلی تو نہیں محسوس کرتی, یا لوگ مجھے ناپسند تو نہیں کرتے میرے دین کی وجہ سے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے, عزت کے ساتھ کھڑے تھے. تو اپنے اسلامک پرنسپلز جو ہے وہ نان نیگوشیبل ہے, اور اس کو کائنڈلی, آرام سے, عزت کے ساتھ, لیکن کلیئرلی اور فرملی اپنے باؤنڈریز سیٹ کرنا ہے کہ میں اپنے دین میں جو ہے کمپرومائز نہیں کر سکتی ہوں. تو یہاں پہ ہم کو دیکھنا ہے کہ میں کہیں اپنے کمفرٹ اور اپنے ایکسیپٹنس کے لیے کمپرومائز کی طرح نہیں جا رہی ہوں. اور پھر پیسفل سیپریشن, فرم کلیئرٹی اور کمپلیٹ اخلاص, یہ تینوں چیزیں جو ہے کافرون کا, سورۃ الکافرون کا جو ہے میسیج ہے. تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سورۃ النصر مدنی صورت ہے, ترتیب کے اعتبار سے 110 صورت ہے, اور نزول کے اعتبار سے 114 صورت ہے. 3 اس میں آیات ہے اور 1 اس میں رکوع ہے. یہ لاسٹ کمپلیٹ صورت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. اس میں جو ہے ایک جو کامیابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اس کے بارے میں ہے, اسلام کا جو پھیلنا ہے اس کے بارے میں ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک سگنل ہے کہ وہ اپنا مشن کمپلیٹ ہو رہا ہے. تو بس اب مطلب ایک سگنل ہے, مطلب ایک پریپیئر کر رہے ہیں کہ اب تمہارا جو ہے کام پورا ہو رہا ہے. یہ سورہ جو ہے حجۃ الوداع کے فوری بعد نازل ہوا, اور بہت سارے علماء اکرام کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیکاز ایک آپ کا خاتمہ اور دنیا سے جانا یہ بہت قریب ہے, اس کا بھی جو ہے اس کے اندر اشارہ ہے. جب یہ صورت نازل ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے, کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے, اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. کیونکہ یہ فتح مکہ کے بعد آئی ہے, تو فتح مکہ کے بعد ایسا ہوا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہونے لگے, تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی جو ہے دین اسلام کے لیے تھی, تو اس کا جو ہے اس میں ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, آ گئی جب اللہ کی مدد اور فتح.
تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آ گئی جب اللہ کی مدد، نصر اللہ، اللہ کی مدد، یعنی اللہ کی مدد کے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور فتح، کامیابی، وکٹری، اور خاص طور سے یہ فتح مکہ کی طرف جو ہے اشارہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ فتح جو ہے آ گئی ہے، مدد جو ہے بہت قریب ہے، اور یہ آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ فتح مکہ ہوگا، جہاں پہ اسلام حق ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گا، اس کو کوئی مکر نہیں سکتا، اور بت جو ہے وہ پورے جو ہے کعبہ سے نکال دیے جائیں گے. یوزولی جو ہے کامیابی اچانک نہیں آتی، دھیرے دھیرے آتی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مشن اور پوری زندگی وہ صبر سے رہے، لیکن کب مدد آئی یہ ہم دیکھ سکتے ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور تم نے دیکھا لوگوں کو، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، داخل ہو رہے ہیں دین میں اللہ کے فوج در فوج. فوج در فوج جو ہے بہت گروپس میں، کراؤڈز میں، فوج جو ہے بہت بڑے اس میں جو ہے لوگ نازل ہو رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال سٹرگل کیے، اور اب لوگ جو ہے کیا کر رہے، دھیرے دھیرے انٹر ہونا جب سٹارٹ کیے تھے. اب دیکھیں تو فوج در فوج ہیوج نمبرز میں جو ہے ہوئے، اور یہ جو ہے اپنی مرضی سے ہوئے، کوئی زبردستی سے نہیں ہوئے، فورس سے نہیں ہوئے. تو یہ مکہ کا جو فتح مکہ تھا یہ صرف ایک فزیکل کانکویسٹ یا فزیکل جو ہے مکہ کے اوپر فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک اسپریچول اور روحانی جو ہے اویکننگ یا نیند میں سے سب کو جگانا تھا کہ دین اسلام جو ہے حق ہے. ہم جو ہے کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، کچھ اپنے عمل کے جو ہے بیج بوتے ہیں، لیکن اس کے فروٹس اور اس کے پھل ملنے بہت سال لگتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو پھر اتنے زیادہ آتے ہیں جو ہم وہ بھی نہیں کر سکتے، میجر بھی نہیں کر سکتے، اگر وہ جو بیج ہم بوئے وہ اخلاص کے ساتھ ہو، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم دیکھیں گے. فسبح بحمد ربک واستغفر، تو تسبیح کرو حمد کے ساتھ اپنے رب کی، اور بخشش مانگو اس سے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فسبح، تسبیح کرو. سبح جو ہے اس کا روٹ ہے، یہ کافی دفعہ ہم لے چکے ہیں، بحمدی کا یہ بھی ہم کو اچھی طرح پتہ ہے. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہ کان توابا، بے شک وہ ہے توبہ قبول کرنے والا. تو اب کیونکہ یہ مشن بالکل ختم ہونے والا ہے، تو اب کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی تعریف کرو، اور جو ہے کیا کرو، استغفار، بخشش مانگو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گناہ تو نہیں کیے تھے، لیکن پھر بھی ان کو استغفار کی کیوں بات کی جا رہی ہے؟ کیونکہ استغفار سے کیا ہوتا ہے، انسان تکبر سے نکل کے ایک ہیوملٹی اور ہمبلنس پہ آتا ہے، اس میں سے تکبر چلا جاتا ہے. تو اسی لیے استغفار ہم کو جو ہے، ہم روز بھی استغفار کرتے ہیں، تو پھر اس سے ہم کو کیا ہوتا ہے، ہم تکبر سے نکل جاتے ہیں، کہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرے اعمال کیسے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس صورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ دنیا سے روانگی کا جو ہے ایک اناؤنسمنٹ ہے یہ سورہ. یہ پورے صورت میں ہم دیکھیں گے کہ جب بھی ہم کو کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ یہ کامیابی فتح مکہ اور اس کے بعد فوج در فوج لوگ جو ہے دین میں داخل ہونا ہے، کوئی چھوٹی موٹی کامیابی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد تکبر مت کرو، اس کے بعد بڑا مت سمجھو، لیکن اس کے بعد ذکر و استغفار جو ہے ہم کو اپنی زمین سے جوڑے رکھتا ہے. ایز آئی آلویز سے اٹس ویری گڈ ٹو فلائی بٹ وی شوڈ ناٹ فرگیٹ آور روٹس. تو اسی طرح جو ہے اپنے آپ کو جو ہے روٹ سے گراؤنڈڈ رکھنا ہے. کامیابی اور اللہ کی مدد آئے گی، اور یہ صرف اللہ کی مدد کے ساتھ ہو سکتا ہے. اور یہاں پہ جو ہمارا مشن ہے شاید اس کے لیے ٹائم لگے گا پھل ملنے کے لیے، لیکن جب بھی پھل ملے تو پھل بہت کثرت میں ملتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کی تسبیح، حمد اور استغفار بھولنا نہیں چاہیے. اور کامیابی اصل جو ہے اینڈ نہیں ہے، عبادت اینڈ ہے. تو اسلام کا گول جو ہے یا اسلام کا مقصد جو ہے ایک پولیٹیکل کامیابی یا پولیٹیکل جو ہے فتح یہ نہیں تھا، لیکن عبادت تھی. اور کامیابی کے لیے ذکر کرنا چاہیے، ذکر اور ذکر کو بڑھانا چاہیے. اور جب اللہ کے دروازے کھل جاتے ہیں تو ذکر کو بند نہیں کرنا چاہیے، لیکن اور بڑھانا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں، جب تکلیف ہوتی ہے تو ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ذکر تھوڑا مطلب جب آسانی یا دروازے کھل جاتے ہیں تو ہم رک جاتے ہیں، لیکن نہیں، دروازے کھلنے کے بعد، آسانی ہونے کے بعد اور بھی زیادہ ذکر، حمد اور استغفار کرنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے اتنے چہیتے بندے تھے، ان کو بھی استغفار کا وہ کہا جا رہا ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، تو ہم کیسے استغفار سے یا گناہ سے بچ سکتے ہیں. تو یہاں پہ کوئی بھی بڑی چیز ہو، خوشخبری ہو، اچھی چیز ہو، کامیابی ہو، تو سب سے پہلے الحمدللہ اور استغفر اللہ، یہ دو چیزیں کرنا چاہیے.
اور پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پورا مشن، پوری سٹوری الحمدللہ استغفر اللہ اور تسبیح کے ساتھ اینڈ ہو رہی ہے، تو میرا جو بھی مشن ہے، میری زندگی کس چیز کے ساتھ اینڈ ہو رہی ہے. اور یہاں پہ اپنے کوئی بھی مشن کو ریزلٹس کے ساتھ جو ہے میں باندھتی ہوں یا پھر میں اللہ کی عبادت کے ساتھ باندھتی ہوں، یہ مجھے دیکھنا ہے. اور اس سے جو ہے ہم کو یہ بھی پتہ، اچھا یہ صورت نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجود میں استغفار کو اور بڑھا دیا تھا، اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ ریپیٹ کرتے تھے اور بولتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے آنے کے بعد جو ہے یہ پڑھتے تھے. سورۃ اللہب مکی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 111 صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے سیکنڈ صورت ہے. سورۃ اللہب کو جو ہے سورۃ المسد کے نام سے بھی جو ہے یہ جانا جاتا ہے. اور ابو لہب عبد العزیٰ ابن عبد المطلب جو ہے ان کا نام تھا. تو ابو لہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، بہت ہی مالدار تھے لیکن بہت ہی تکبر کرنے والے قریش کے سردار تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے کے بعد یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اور توحید کی طرف بلانے کے بعد وہ سب سے بڑے دشمن تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو صفا پہاڑی کے اوپر بلایا اور اس کے بعد ان کو اسلام کی طرف بلایا. تو ابو لہب نے جو ہے پکارا تبالک، یعنی تو جو ہے ہلاک ہو جا، تو اس لیے تو نے ہم سب کو یہاں بلایا تھا، لہذا جمعتنا، تو نے ہم سب کو اس لیے یہاں پہ بلایا تھا کہ تو اللہ کی اکیلے اللہ کی عبادت کرے. تو اب یہاں پہ اس کے بعد جو ہے اور اس کے علاوہ پہ بھی ابو لہب بہت ہی تنگ کرتا تھا اور وہ کرتا تھا. لیٹس لک ایٹ دا سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کر رہے ہیں. تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہوا. تو اب یہاں پہ ٹوٹ گئے ہاتھ، ایک تو جو ہے قوت ٹوٹ گئی، اس کی مشن ختم ہو گئی، اور دعا کی طرح بھی ہے یہ کہ تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. یعنی اب ابو لہب کے جو بھی ایکشنز تھے، پلانز تھے، مال تھا، ایفرٹس تھا، جو کچھ بھی اسلام کے خلاف تھا وہ سب جو ہے ختم ہو گئے. ابو لہب جو ہے ایکچولی جیسے میں یہاں پہ بگننگ میں بتائی کہ اس کا نام عبد العزیٰ ابن عبد المطلب تھا، لیکن ابو لہب یا پھر ابی لہب جو ہے، ابو یعنی فادر اور لہب یعنی شعلہ یا فلیم، یہ نک نیم تھا، ایک جو ہے لقب تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا، کیونکہ وہ بالکل ان کا چہرہ لال لال دکھتا تھا، اور لال لال سے کیا ہوتا ہے، غصے کا وہ ہوتا دیکھیے آپ، تو ان کا جو ہے یہ نام اس طرح سے پڑ گیا تھا. اب یہاں پہ تبت یدا ابی لہبیوں و تب، تو تبت بھی ہے بھی تب، لاسٹ میں دو ٹائم یہ آیا ہے، یعنی ٹوٹ گئے، ہلاک ہو گئے، دو بار آیا. تو ریپیٹیشن اس لیے ہے کہ اس کی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اس کو رسوا کر رہے، ہیوملیٹ کر رہے، اور صرف اس کے عمل نہیں لیکن وہ خود بھی کمپلیٹلی ڈسٹروائے اور ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے حق کا جو ہے انکار کیا. اور کتنا بھی جو ہے تم پاورفل کیوں نہیں ہو، تمہارے ساتھ لوگ کیوں نہیں ہو، تم جو ہے اپنے آپ کو سمجھدار کیوں نہیں سمجھتے ہو، لیکن تمہارا کمپلیٹ لاس ہے اگر تمہارے پاس جو ہے تکبر ہے اور حق کو جو ہے ریجیکٹ کرتے ہو. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ کام آیا اس کو اس کا مال اور جو اس نے کمایا. تو یہاں پہ ما اغنا یعنی کام نہیں آیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی بینیفٹ نہیں ہوا اس کو، اس کا مال اور جو کچھ نے اس نے کمایا، یعنی بچے ہے، انفلوئنس ہے، اچیومنٹس ہے، لیڈرشپ ہے، جو بھی کمایا. تو ابو لہب بہت ہی اسٹیٹس والا، مال والا اور انفلوئنس والا آدمی تھا، لیکن وہ سارا مال، سارا انفلوئنس، سارا اسٹیٹس اس نے اسلام کو اٹیک کرنے کے لیے جو ہے استعمال کیا. لیکن اس کا مال وغیرہ اس کو کچھ بچا سکا نہیں، اللہ کے عذاب سے اس کو کچھ بھی نہیں بچا سکا. وما کسب، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق جو ہے اس کے بچے ہیں، تو وہ جو بھی مال کمایا، مٹیریلی جو کمایا اور سوشلی جو اس کے بچے یا لوگ یا سٹیٹس تھا، کچھ بھی نہیں وہ کر سکا. ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ جو سٹیٹس ہے یا سیونگز ہے وہ ہم کو بچا سکتا ہے، لیکن اگر حق کا انکار کرے تو پھر سٹیٹس اور سیونگز کچھ بھی نہیں بچا سکتے. وہ بھی الٹا ہمارے لیے، اللہ نہ کرے ایسے متکبر لوگوں کے لیے جو ہے کیا ہوتا ہے، ایک کرس جو ہے بن جاتا ہے. سیسلا نارنگ ذات لہب، عنقریب وہ داخل ہوگا آگ میں شعلے والی. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے سیسلا یعنی عنقریب وہ داخل ہوگا،
نارن، اب اس کے بعد ذات لہب، شعلے والی. تو ایک آدمی جس کا نام ابو لہب تھا، جو شعلے کا باپ، لیکن وہی شعلے میں جلنے والا ہے. اور یہ آرڈنری کوئی آگ نہیں ہے جہنم کی، ہم کو پتہ ہے کہ کیسے انٹینس ہے، کیسے ہیوملیٹنگ، کیسے رسوا کرنے والی، کیسے بھڑکنے والی ہے. تو یہاں پہ ایک تکبر کا کس طرح ہوگا اور اللہ کا انصاف کیسا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے. وَامْرَأْتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی اٹھانے والی ایندھن. حمالت الحطب، یہاں پہ جو ہے ایک ایگزیجریٹڈ فارم میں یہ حما جو ہے حمالت الحطب، کیونکہ یہاں پہ ابو لہب کی بیوی جو تھی ام جمیل اس کا نام تھا، اور اروا بھی جو ہے آتا ہے اس کا نام. ام جمیل تو کنیت ہو گئی، اروا اس کا نام تھا. تو وہ کیا کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت گندگی پھیلاتی تھی، گاسپ کرتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جو ہے کانٹے رکھتی تھی. اور وہ جو ہے بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں ایک کڑواہٹ اور رکھنے والی تھی، اور کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑتی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان یا بے عزت نہ کرے. اور یہاں پہ وہ جو ہے ایکچولی لکڑیاں اٹھاتی تھی، تو وہ مطلب اس کا کام تھا لکڑیاں اٹھا کے جانا. تو پھر وہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جیسا وہ دنیا میں لکڑیاں اٹھاتی ہے، وہ جو ہے جہنم میں کیا ہوگی، اٹھانے والی ایندھن، یعنی اس کے جو بول ہے، اس کے ایکشنز ہے، اس کا عمل ہے، وہ جو ہے اس کے لکڑیاں اپنے جہنم کے ایندھن کی طرح ہے. وہ اس سے جو ہے جس طرح لکڑیاں اٹھا کے اپنی آگ کے لیے انسان جاتا ہے، وہ اپنے بول سے، اپنے عمل سے جو ہے اپنے ہی عذاب کے لیے وہ تیاری کر رہی ہے. فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہے موچ کی. یہاں پہ کہا جا رہا ہے گردن میں موچ والی رسی ہے. موچ والی ٹوسٹڈ فائبر جو ہوتا ہے، ٹوسٹ کر کے گول گول کر کے وہ کر کے بٹی ہوئی سے جو ہے ایک وہ بنایا جاتا ہے. تو اس کا رسی کا مطلب کیا ہے؟ رسی کا مطلب غلامی ہے، رسی کا مطلب جو ہے رسوائی ہے، رسی کا مطلب عذاب ہے. تو یہاں پر وہ کیا ہوتا تھا، یوزلی اس کے گلے میں نیکلس ہوتا تھا. تو وہ یہ کہتی تھی کہ مجھے نیکلس بیچ کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تباہ کرنا پڑا تو میں کروں گی. اور پھر وہ جو نیکلس ایک بہت، کیونکہ اسٹیٹس مالدار تھے، وہ اس سے جانی بھی جاتی تھی کہ بہت امیر ہے، تو وہ جو ہے اس طرح کی رسوائی اور اس طرح کی رسی سے جو ہے ریپلیس کر دیا جائے گا. تو اب یہاں پہ دیکھیے دنیا کی ہر چیز کو اس نے تکبر میں لیا. تو یہاں پہ جتنے بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، مال کیوں نہ ہو، لیکن اگر یا تمہاری باتوں کا انداز بھی بہت اچھا کیوں نہ ہو، اگر تم اس کو دین اسلام کے خلاف یوز کرتے ہو تو پھر تمہارے لیے وہ عذاب ہوگا. اور حق ہمیشہ اس کو بچانا چاہیے. اور اگر فیملی کے لوگ بھی کیوں نہ ہو وہ حق کے خلاف ہو، دین کے خلاف ہو، تو پھر وہ ہمارا دشمن ہی ہے. اور حق بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا اتنا تکبر کیا، لیکن پھر بھی ان کو بھی توحید کی طرف بلاتے گئے. لیکن اگر انسان جو ہے حق کا انکار کرتا ہے تو ہمیشگی کی ندامت یا ہمیشگی کی ریگریٹ جو ہے اس کے اوپر ہوگی. مال، سٹیٹس، پیسہ یہ کچھ کام کا نہیں ہے اگر اس کو اللہ کی راہ میں نہ لگایا جائے. وہ الٹا جو ہے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے. زبان اور میپن اور ایگو یہ ڈبل ڈسٹرکشن ہے، کیونکہ ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں میں جو ہے اس کی زبان، اس کا میپن، اس کا ایگو، اس کا انا، یہ ساری چیزیں تھی. تو اب یہاں پہ ہم کو سوچنا ہے کہ میں اپنی زبان جو ہے کسی کو تکلیف دینے کے لیے تو استعمال نہیں کر رہی ہوں. میرا مال کیا وہ تکبر کا ذریعہ تو نہیں ہے یا سروس کا ذریعہ ہے. حق جب آتا ہے تو کیا ایگو سامنے آتا ہے یا میں سبمٹ کرتی ہوں. یہ ساری چیزیں ہم کو دیکھنا ہے. ابو لہب کا جو ہے خاندان، مال، پاور، پریویلیج، یہ کچھ بھی اس کو بچا نہیں سکا. تو اس سے جو ہے ہم کو بہت بڑی لیسن لینا ہے. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ